بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہماری میڈیسن ہے جی کونیم. انتہائی امپورٹنٹ میڈیسن ہے, مطلب کامن قسم کی میڈیسن ہے جو بڑے بڑے کیسز کے لیے آپ کی استعمال ہوگی. تو پہلے بھی آپ نے یہ یوز کی ہوگی, ابھی دیکھتے ہیں ذرا یہ مزید کہاں پہ استعمال ہو سکتی ہے. شروع کرتے ہیں جی کونیم, دی balm of Gilead for the disease of old maids and women during and after climacteric. جیسے کہ اس کی پہلی لائن سے ظاہر ہے دی balm of Gilead. یہ جو دی balm of Gilead ورڈ ہے یہ بائبل سے لیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب بنتا ہے کہ قیمتی شفا بخش مرہم, یعنی قیمتی اور شفا بخش مرہم. قیمتی بھی ہے اور شفا بخش بھی ہے کیا مرہم ہے. کس کے لیے؟ فار دا ڈیزیز آف اولڈ میڈز, ڈیزیز آف بیماریوں کے لیے. کس کی؟ جو اولڈ میڈز ہوں. اولڈ میڈ جو ورڈ ہے یہ یوز ہوتا ہے شادی کے بغیر رہ جانے والی عمر رسیدہ عورتیں. نارمل ہمیں میڈز ایسے لگتا ہے کہ جیسے کام کرنے والی کے لیے ہوتی, نہیں, یہ پہلے زمانے میں ورڈ استعمال ہوتا تھا شادی کے بغیر رہ جانے والی عورتیں, عمر رسیدہ عورتیں, جن کی عمر زیادہ ہو جائے, شادی ان کی نہ ہوئی ہو, تو ان کو اولڈ میڈز ورڈ کی ضرورت. تو کہتا ہے یہ ان کے لیے ایک شفا بخش مرہم کے طور پہ استعمال ہوتی ہے. اینڈ ویمن, اور عورتوں کے لیے. دیکھیں اولڈ میڈز اینڈ ویمن. اولڈ میڈز کا مطلب یہ ہو گیا کہ جن کی شادی نہیں ہوئی وہ ہو گئی. اب ویمن مطلب شادی شدہ ہے, لیکن ویمن مطلب ویمن لڑکی, اور ویمن یہ فرق ہے کہ لڑکی 18 19 20 سال کی تک, پھر اس کے اوپر وہ عمر جاتی ہے پھر وہ ویمن, چاہے اس کو وہ مینوپاز کے دور میں بھی ہو تو وہ بھی ویمن ہی کاؤنٹ ہوگی. لیکن شادی ہوئی ہے پھر ورڈ اس نے ویمن یوز کیا اس کے. اینڈ آفٹر کلائمیکٹرک, اور سن یاس کے بعد. تو ان تین کیٹیگریز کے لیے یہ شفا بخش مرہم کے طور پہ استعمال ہوگی. اب کیسے ہوگی مزید وہ آگے پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کی مزید. اسپیشلی فار دا ڈیزیز آف اولڈ مین, خاص طور پہ بوڑھے مردوں کی بہت اچھی میڈیسن. ڈیزیز آف اولڈ مین, بوڑھے مردوں کی. سیمی کالن اولڈ میڈز, پھر دوبارہ وہ ورڈ آ گیا اولڈ میڈز کے لیے. اولڈ بیچلرز, بوڑھے کنوارے. اب دیکھیں مین کو بھی اس نے پارٹیسپیٹ کر لیا ساتھ میں, کہ بوڑھے کنواروں کے لیے بھی بہت اچھی میڈیسن ہے. پھر سیمی کالن ہے ود ریجڈ مسکولر فائبر. ریجڈ مسکولر, ریجڈ کا مطلب ہوتا ہے سخت ہو جانا, مسکولر فائبر پٹھوں کے جو ریشے ہیں ان کا. یعنی کہ اب ان یہ جو اوپر اس نے بندے بتائے ہیں ہمیں کہ چاہے وہ میڈز ہیں, ویمن ہیں, میل ہیں, بیچلر ہیں, ان کے اگر پٹھے سخت ہو جاتے ہیں, پٹھوں کے اعضاء, پٹھوں کے جو ریشے ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں, تو ان کے لیے بھی یہ بہت اچھی میڈیسن ہے. پھر کہتا ہے پرسن ود لائٹ ہیئر ہو آر ایزیلی ایکسائٹیڈ. ایسے لوگ جن کے بال لائٹ ہوں, لائٹ ہیئرز ہوں, اور وہ بہت جلدی غصے میں آ جاتے ہیں, تو ان کے لیے بھی اچھا کام کرتی ہے. سٹرانگ پرسن آف سیڈنٹری ہیبٹس, بندہ ظاہری طور پہ مضبوط اعضاء کا مالک ہوگا, لیکن اس کا کام اس طرح کا ہوگا کہ زیادہ تر بیٹھنے والا, یعنی کہ وہ بیٹھ کے کام کو زیادہ ترجیح دیتا ہوگا, بیٹھنے والا کام اس کا زیادہ ہوگا. ظاہری طور پہ وہ مضبوط بھی ہوگا, سٹرانگ بھی ہوگا, لیکن اس کا کام زیادہ تر سٹنگ والا ہوگا, موسٹلی سٹنگ ورک ہوگا. تو ان کے لیے یہ بہت اچھا کام کرے گی. دو, تیسرا پیراگراف ہے ڈیبیلٹی آف اولڈ پیپل, بوڑھے لوگوں میں کمزوری کا مسئلہ. یہ ڈیبیلٹی کا مطلب ہے عمر کے حساب سے جو ساتھ ساتھ کمزوری آتی ہے. ڈیبیلٹی آف اولڈ پیپل, بوڑھے لوگوں میں کمزوری کے مختلف مسائل. کمپلینٹس کاسڈ بائی اے بلو اور فال. ہمیشہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ ورڈ پہ غور کیا کریں کہ وہ لفظ کیا کہہ رہے ہیں. کمپلینٹس کہ کوئی بھی مسائل, کوئی بھی وجہ جو ہوتی ہے, کمپلینٹس جو ڈیزیز ہے یا جو بھی وہ مریض علامات بتاتا ہے, وہ ان کی اگر وجہ ہو, بلو اور فال. بلو کہتے ہیں کسی کو مارنا اس طرح کر کے, بلو پھینکنا, پھینک کے مارا گیا کسی چیز کو, کوئی چیز, یا وہ گرا ہے, اور فال یا گرنے کی وجہ سے. تو یہ دو اگر ہسٹری ہیں اور پھر اس کی کوئی مسائل سامنے آتے ہیں, تو ان میں بھی آپ کی کونیم کام کرے گی. کینسرس اینڈ اسکریفولس پرسن, ایسا شخص یا ایسے لوگ جو کینسر کی طرف مائل ہوں. اسکریفولس پرسن جو خنازیری مزاج ہو, جن کو گلٹیاں نکلنے کا رجحان زیادہ پایا جائے. ود انلارج گلینڈ, اور اس کے ساتھ ان کے گلینڈز بڑھ جائیں, انلارج ہو جائیں, بڑھ جائیں, تو ان میں بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے. ٹھیک ہے. ریجڈ فائبر, دوبارہ پھر آ گیا کہ اگر جہاں پہ پٹھے سخت ہو جائیں, ریجڈ فائبر, جو ریشے ہیں وہ سخت ہو جائیں, ہارڈ ہو جائیں, تو ان میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے. کیونکہ بوڑھے لوگوں میں یہ اس قسم کی جو ایشوز ہیں, جس طرح کہ یہ پروسٹیٹ گلینڈز کا کوئی ایشو ہو گیا یا تھائرائڈ گلینڈز کا کوئی ایشو ہو گیا, تو ان لوگوں میں یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اس کے بعد آگے کہتا ہے نو انکلینیشن فار بزنس, کہ اسے بزنس کرنے کے لیے بالکل کوئی دل نہیں کرتا. نو انکلینیشن, کوئی انکلینیشن نہیں ہوتی. آر اسٹڈی, یا پڑھنے کو, یعنی نہ اس کا بزنس کی طرف کوئی دل کرتا ہے اور نہ ہی پڑھائی کی طرف. انڈولنٹ, ویلا, نکما. انڈیفرنس, لاپرواہ. ٹیک نو انٹرسٹ ان اینی تھنگ, وہ کسی بھی چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا. یہ اس کی مینٹلٹی اس نے بتا دی کہ مینٹلی طور پہ وہ
اس طرح کے کنڈیشن کا حامل ہوتا ہے. کہتے ہیں میموری ویک انیبل ٹو سسٹین اینی مینٹل ایفرٹس. اس کی جو میموری ہے وہ کمزور ہوتی ہے اور وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتا جس میں اسے ذہنی کام زیادہ کرنا پڑے. یعنی جس میں محنت ہو, جس میں ذہنی کام زیادہ ہو, تو وہ اس کام کو سسٹین نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی یادداشت جو ہے وہ کمزور ہوتی ہے. کہتا ہے موروز. پھر آگے سیمی کالن ہے. یہ ان الفاظ کو سمجھیے گا, یہ جو دو آ رہے ہیں, یہ جو دو لائنیں ہیں, ان کو ذرا غور سے سمجھیے گا کہ موروز کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو ناراض ہو کر چپ کر کے غصے میں کس جگہ بیٹھ جائے. یہ ناراض بھی ہو, غصے میں بھی ہو, لیکن چپ کر کے بیٹھ جائے. تو اب وہ جو بیٹھا ہوا شخص ہے, اس کی وہ جو کنڈیشن ہے غصے میں, ناراض ہوئی, یہ موروز ہے کہ وہ اس میں اس طرح کی کنڈیشن پائی جاتی ہے. یعنی غصہ بھی ہوگا, خفگی بھی ہوگی, کہے گا بھی کچھ نہیں, بیٹھا بھی چپ کر کے, لیکن چہرے سے نظر بھی آ رہا ہوگا کہ بندہ ناراض ہوا ہوا ہے. تو یہ موروز کنڈیشن ہے اس طرح کی. اب اس میں مزید روشنی ڈالتے ہیں کہ یہ کیوں ہوتی ہے, کس طرح بنتی ہے. پھر سیمی کالن ہے ایزیلی ویکسڈ, جلدی خفا ہو جانے والا, جلدی ناراض ہو جانے والا. ایزیلی ویکسڈ, جلدی خفا ہو جاتا ہے. لیکن ساتھ میں کچھ اور بات بتانا چاہتا ہے کہ کہانی کیا ہے. کہتا ہے جی سیمی کالن ڈومینیرنگ, جابرانہ, حکم چلانے والا. جابر یعنی کہ وہ آرڈر چلاتا ہے, اس میں کنڈیشن یہ ہوگی. اب یہ اس کو آپ نے پیچھے ذہن رکھنا ہے کہ وہ بیچلر کی بڑی اچھی دوائی ہے, اولڈ میڈز, کنواری عورتوں کی بہت اچھی دوائی ہے, جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی بہت اچھی دوائی ہے. اس بات کو آپ ساتھ لے کر چلیں گے. ڈومینیرنگ, حکم چلانے والا, جابر. کوارسم, جلدی جھگڑا کرنے والا. سکالز, سکالز کہتے ہیں کہ زبان دراز, جھگڑالو یا جھڑکنا. جب ہم کسی بات کو کسی کو جھڑک دیتے ہیں کسی بات پہ, یا زیادہ مطلب اس میں غلطی تھوڑی ہوتی ہے, اللہ کا نام اس کو تھوڑا سا زیادہ ہی ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں, وہ سکالز کہلاتا ہے. کہ وہ اس طرح کا ہوگا, حکم چلانے والا ہوگا, جلدی جھگڑا کرنے والا ہوگا, زبان دراز ہوگا یا جھڑک دے گا کسی نہ کسی بات پہ. پھر کہتا ہے سیمی کالن, ول کالن, بلکہ صرف جو ہے نا کاما ہے, ول ناٹ بی اے کنٹراڈکشن, وہ مخالفت یا آگے سے بولنا پسند نہیں, برداشت نہیں کرتا. یعنی وہ خود تو آرڈر چلاتا ہے, جھگڑا بھی کرتا ہے, وہ جھڑکتا بھی ہے, لیکن آگے سے کنٹراڈکشن برداشت نہیں کرتا. اب بریکٹ میں لکھا ہوا ہے آرام میٹیلگم. آرام میٹیلگم جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے, اوور سینسٹیو, سینسٹیو بھی نہیں, اوور سینسٹیو ہوتا ہے کہ ذرا سی بات پہ غصے میں آ جاتا ہے. اب ان دونوں میں جو فرق ہوگا وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ اوور سینسٹیو ہے اور بہت جلدی غصے میں آ جاتا ہے ذرا سی بات پہ بھی. اب اس میں بات وہ ذرا سی بات پہ غصے میں نہیں ہے, یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مخالفت برداشت نہیں کرتا. اب وہاں کیا کہانی ہے کہ وہ مریض آپ کے پاس آئے گا تو اس کی کہانی کیا ہوگی, ڈاکٹر صاحب ویسے تو بڑا چنگا, نکی نکی گال تو بھیڑ دینا, بالکل غصہ کر جاتا ہے اسی وقت, فوراً اس کو بی پی شوٹ کر جاتا ہے. تو یہ آرام میڈ کی طرف جائے گا اور آپ نیٹر میورو کے ساتھ ایڈ کر کے بی پی کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں اس میں. کہ وہ ذرا سی بات پہ ڈاکٹر صاحب چھوٹی سی بات پہ غصہ کر جاتا ہے, ویسے بڑا ٹھیک ہے, سونے جیسا ہے بالکل, لیکن چھوٹی سی بات پہ پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا, اور بی پی کا ایشو بھی ان کو ہوگا. یہ اوور سینسٹیو ہے اور ذرا سی بات پہ غصہ کر جاتا ہے, مطلب اس سے کنٹراڈکشن برداشت نہیں ہوتی, وہ بھی یہی ہے آرام میٹیلگم کہ اوور سینسٹیو. اب آپ اس کو کنٹراڈکٹ کریں گے, وہ کنٹراڈکشن برداشت نہیں کرتا, اس سے غصہ آ جاتا ہے, ایکسائٹ ہو جاتا ہے وہ, یعنی آپ کی مخالفت بات پہ ایکسائٹ ہے, وہ بھی کنٹراڈکشن پہ جاتا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ ایک بندہ جو کمارا ہو, کمارا موسٹلی کس طرح بندہ رہ جاتا ہے, اگر کوئی گھر میں بڑا ہے, بڑی بہن ہے, بڑا بھائی ہے, وہ قربانی دیتا ہے, وہ رہ جاتا ہے, باقی شادی ہو جاتی. اب کہانی کیا بنتی ہے کہ بعد میں اب چھوٹے تو ہوتے ہیں تو اس کی ساری بات مانتے ہیں, وہ آرڈر بھی چلاتا ہے, جبرانہ بھی ہے, جھگڑا بھی ہو جاتا ہے, جھڑکتا بھی ہے. جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو اس کے آرڈر کی ویلیو کم ہوتی جاتی ہے. تو پھر کیا ہے, پھر اس کو سوچ آتی ہے, خیال آتی ہے, ٹینشن آتے ہیں. ان جذبات کے دباؤ کے رزلٹ کے نتیجے میں پھر نئی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. یہی جذبات کے دباؤ کے نتیجے میں موسٹلی ایسے لوگ کینسر کی طرف بھی مائل ہو جاتے ہیں کہ میں نے اتنی قربانی دی, مجھے کیا ملا. اس حصے میں اب اس طرح کی جو کنڈیشن ہے اور وہ بات نہیں برداشت کرتا, کنٹراڈکٹ ہے, وہ اس زمرے میں جو بات نہیں برداشت کر رہا, اور ہسٹری میں وہ پیچھے اس کی جو ہے نا وہ آ رہا ہے کہ کمارا پان اور ساری ہسٹری آ رہی ہے کہ وہ بات نہیں برداشت کرتا, وہ چاہتا ہے صرف میری مانی جائے, کون سا میں جھگڑا لوں ہے, آرڈر چلاتا ہے صرف. تو یہ کنٹراڈکشن جو ہے برداشت نہ کرنا, یہ کون نہیں میں آئے گا. اور وہ بی پی بڑھ جانا اور ذرا سی بات پہ غصہ کر جانا, کنٹراڈکشن برداشت نہیں کرنا, وہ آرام میٹیلگم کے زمرے میں آتا ہے. پھر آگے کہتا ہے جی ایکسائٹمنٹ آف اینی کائنڈ کازز مینٹل ڈپریشن. اب یہ میری بات کی مزید آگے تشریح کر دے گا کہ کسی بھی قسم کی ذہنی جو ہے نا وہ کیا نام ہے ایکسائٹمنٹ, وہ کیا کر دیتی ہے, اس کو مینٹل ڈپریشن کی طرف لے جاتی ہے. اب مینٹل ڈپریشن کیا چیز ہے, یعنی کوئی بھی قسم کی ایکسائٹمنٹ, اس کو آگے سے کسی نے جواب دے دیا, یا کسی بات پہ غصہ آ گیا, یا اس کی کوئی بات نہیں مانی گئی, یا جیسے اس نے چاہا اس طرح نہیں ہوا, یعنی کہ کوئی بات الٹ ہو گئی, یا جس کی انہوں نے خیال رکھا انہوں نے کچھ الٹا کام کر دیا, تو وہ کیا تھا, وہ مینٹل ایکسائٹمنٹ تھی. اس ایکسائٹمنٹ کے نتیجے میں کیا ہوا, وہ مینٹل ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, اداسی میں چلا جائے گا,
یعنی مایوسی اداسی اس سے زندگی بوجھ لگنے لگ جائے گی کہ یار میں نے اتنا کچھ کیا میرے ساتھ آگے سے یہ ہو رہا ہے سب کچھ, تو وہ اس بات کو زیادہ فیل کر جائے گا. کیونکہ ایک بندہ جب اپنی پوری لائف کی قربانی دے پھر آگے سے اس کو ذرا سی بھی بات ہو تو وہ لازمی طور پہ اسے بری لگے. بات سمجھے میری؟ تو اس کا مطلب یہاں پہ یہ بنے گا. پھر آگے کہتا ہے dreads being alone, اکیلے رہنے کا خوف. yet avoid society, پھر بھی وہ سوسائٹی سے اوائڈ کرتا ہے. dreads being alone, اکیلے رہنے کا تو اسے خوف ہے. اب dreads کا کیا مطلب ہے؟ dreads کہتے ہیں کسی چیز کا ڈر یا خوف ہونا, سوچ کر بھی گھبرانا اس چیز کو. یہ فیئر سے تھوڑا سا اوپر والی ڈگری ہے کہ خوف ہوتا ہے, اسے ڈر ہوتا ہے, سوچ کر بھی اس کو خوف آتا ہے کہ اکیلے. dreads being alone یعنی اکیلے رہنے کا خوف ہونا, گھبرانا اس میں. yet avoid society, تاہم پھر بھی وہ سوسائٹی سے اوائڈ کرتا ہے, لوگوں میں جانا پسند نہیں کرتا. کالی کار میں اور لائکوپوڈیم بھی ہے, تو کہتا ہے کالی کار جو ہے, کالی کار میں وہ aversion to being alone ہے, اس سے اکیلے رہنے سے نفرت ہے. اب نفرت ہونا اور dread of being alone, اکیلے رہنے سے گھبرانا یا ڈر لگنا, دونوں الگ الگ چیز ہے. اسے نفرت ہے اکیلے, یہ کالی کار کو اکیلے رہنے سے. اور لائکوپوڈیم میں dread of men ہے, یہ اکثر خواتین میں بھی علامت پائی جاتی ہے کہ وہ مردوں سے گھبرائیں گی. مختلف قسم کے آج کے ایشوز ہیں. اب اس کی ہسٹری میں بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے بچپن کا کوئی واقعہ, یہ میل یا فیمیل دونوں کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. ڈریڈ آف مین میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ فاسٹ فیمیل, لیکن اوور آل یہ موسٹلی ایشوز ان میں زیادہ پائے جاتے ہیں. میں جنرل بتا رہا ہوں آپ کو. تو ڈریڈ آف مین لوگوں میں جانے کا خوف یا مردوں کا خوف, دونوں اس میں کاؤنٹ ہو جائیں گے. تو اس میں لائکوپوڈیم اوپر آتی ہے. اور فیئر آف بینگ الون بھی ہے اس میں, کہ اکیلے رہنے کا خوف. اس میں چڑچڑاپن بھی ہے, ارائٹیبلٹی بھی ہے, مالی خولک بھی ہے. تو اس میں بھی یہ کہانی پائی جاتی ہے لائکوپوڈیم میں. لائکوپوڈیم ویسے بھی جو اکیلے میں اپنے آپ کو بہت بڑا تصور کرتا ہے, لیکن جب کسی بندے کے سامنے اسپیشلی بڑی اتھارٹی کے سامنے کوئی لیکچر یا کوئی چیز بتانی پڑ جائے تو وہ بالکل ڈاؤن ہو جاتا ہے. پھر آگے کہتا ہے جی گلینجولر انڈوریشن آف سٹونی ہارڈنس, گلینڈز کا انڈوریٹ ہو جانا, سخت ہو جانا. آف سٹونی ہارڈنس, پتھر کی طرح سخت ہو جانا. آف مماز یعنی کہ بریسٹ کا, انٹیسٹیکل اور ٹیسٹیکل کا. ان پرسن آف کینسرس ٹینڈنسی, ایسے لوگوں میں جن میں کینسر کی ٹینڈنسی پائی جائے. اب دیکھیں دو چیزیں, بریسٹ اینڈ ٹیسٹیکل. بریسٹ میں وہ فیمیل کی طرف جا رہا ہے اور ٹیسٹیکل میں میل کی طرف جا رہا ہے. اب دونوں کی ہسٹری میں آپ کمارا پن لیں تو دیکھیں میل فیمیل میں وہ کینسرس ٹینڈنسی بریسٹ کی طرف ٹرانسفر ہو رہی ہے, اور میل میں کہاں پہ ٹرانسفر ہو رہی ہے؟ ٹیسٹیکل کی طرف. آفٹر بروزز اینڈ انجری آف دا گلینڈ. اب اس میں ایک بات یہ بھی مد نظر رکھنی ہے کہ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ کوئی چیز پھینکنے کی وجہ سے لگے یا گرنے کی وجہ سے ہو, اس کے رزلٹ کے طور پہ بھی اگر کینسر ڈیولپ ہو رہا ہے یا مسلز وہ ہارڈ ہو رہے ہیں یا گلٹیاں بن رہی ہیں تو اس میں بھی آپ کی کونیم آتی ہے. تو کہتا ہے آفٹر بروز یعنی کہ کچھ لگا ہے, وہ جگہ نیلی ہو گئی ہے, اس طرح کی کنڈیشن ہے. اینڈ انجری آف دا گلینڈ, یا گلینڈز پہ کوئی انجری ہوئی ہے, کوئی چوٹ لگی ہے, تو اس کے رزلٹ کے طور پہ بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. تو کہتا ہے کمپیئر کریں اسٹیرس ریوبن کے ساتھ. اسٹیرس ریوبن آپ کی بریسٹ کینسر کی بہت بڑی میڈیسن ہے. تو اس میں جو کینسر ہوگا اس میں بریسٹ پہ کیا ہوگا کہ پہلے ایک لیوڈ قسم کا اسپاٹ ظاہر ہوتا ہے وہاں پہ, اس کو پین ہوتی ہے, ٹیئرنگ ہوتی ہے, ڈرائیونگ ہوتی ہے کھینچنے والی, تو وہ اس کا منہ کھل جاتا ہے, اس میں سے پیپ نکلنا شروع ہو جاتی ہے. تو پہلے کیا ہوگا, اس کا بریسٹ انویڈ ہوتا ہے کہ اس کے نپل جو ہے اندر کی طرف جھکنے لگ جائیں گے, بریسٹ انویڈ ہونے لگ جائے گا, کم ہونے لگ جائے گا. لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے بریسٹ کو اپنے لپیٹے میں لے لیتی ہے. اس میں ٹیئرنگ پین ہے, اسپازموڈک پین ہے, تیز قسم کا درد ہے, اور اس پہ پیپ آؤٹ ہوتی ہے اس میں سے. اور جو اس کی ہے کنارے ہیں اوپر, وہ ان پہ چھوٹے چھوٹے دانے بنے ہوں گے, اور وہ اندر کی طرف اس طرح مڑے ہوئے ہوتے ہیں, ایلیویٹڈ ہوتے ہیں, اس طرح کنارے بالکل ظاہر ہوتے ہیں. تو اس میں آپ کی اسٹیرس ریوبن بھی کام کرتی ہے. کہتا ہے بریسٹ سور ہارڈ اینڈ پینفل, بریسٹ جو ہے نا سور, دکھتے ہیں, درد کرتے ہیں, سخت ہو جاتے ہیں, ہارڈ ہو جاتے ہیں, اینڈ پینفل اور درد کرتے ہیں. بیفور اینڈ ڈیورنگ میسٹوریشن. یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ بیماری سے پہلے اور اس کے دوران بریسٹ کا درد کرنا, دکھنا اور سخت ہو جانا, تو یہ کونیم میں آتا ہے. لیگ کینینم اور کالی کار بھی اس میں کام کرتی ہیں. تو اب ان کی علامات کیا ہیں کہ لیگ کینینم میں یہ ہوتا ہے کہ لیگ کینینم میں بھی بیفور اینڈ ڈیورنگ میسٹوریشن ایشو ہے, لیکن اس میں ایک تو وہ وسکٹ ہوگا یعنی چپچپا ہوگا, اور سٹرنگی یعنی دھار کی طرح, تار کی طرح سے دھار سی بنے گی. اس میں پروفیوز مینسز ہیں, اس میں زیادہ آتے ہیں اور جلدی آتے ہیں, جلدی آئیں گے, زیادہ ہوں گے, ریڈ ہوں گے, بالکل ریڈ کلر کے ہوتے ہیں, اور چپچپے اور لیسدار ہوتے ہیں. لیکن اس میں اگر میں ایک ورڈ یہاں سے نکال دوں کہ ریڈ, کہ ریڈنس نہیں ہے, کالے رنگ کے, تو یہاں لیگ کینینم کے بجائے میڈیسن آ جائے گی کروکس ٹائوا, اس کی جگہ چینج ہو جائے گی وہاں پہ. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ پھر ہماری لیگ کینینم کہاں پہ آئے گی؟ جب ریڈنس ہوگی, زیادہ ماواری آئے گی, اور چپچپے ہوں گے اور سٹرنگی ہوں گے اور جلدی آئیں گے, تو وہاں پہ لیگ کینینم بنتی ہے. اور لیگ کینینم بفور اینڈ ڈیورنگ میسٹوریشن کیا ہوتا ہے, وہ سخت ہو جاتے ہیں, ان میں پین ہوتی ہے اور سنسٹیو ہو جاتے ہیں.
کالی کار میں کیا ہے کہ کالی کار جو ہے اس میں کمر کا درد شدید ہوتا ہے. کب؟ بیفور اینڈ ڈیورنگ میسٹوریشن بیک کی بہت زیادہ ہوتی ہے. اس کے علاوہ ماہواری آنے سے پہلے اس میں تھکاوٹ ویکنس بہت زیادہ آ جاتی ہے. ویکنس بیفور دا میسٹوریشن بہت زیادہ ہوتی ہے, اور ڈیورنگ میسٹوریشن جو ہے یا ماہواری سے پہلے جو میسٹوریشن کے پہلے اور دوران کمر درد انتہائی شدید ہوتا ہے کالی کار. ٹھیک ہے. کہتا ہے ورٹیگو چکر آنا اسپیشلی وین لائنگ ڈاؤن آر ٹرننگ ان بیڈ. اب یہ چکر آنے کی کچھ خاص میڈیسن ہے, لیکن ان کی علامتوں کے حساب سے کیچ کرنا ان کو مشکل ہے, تو یہاں پہ سمجھ لیں کہ کونیم کہاں پہ کام کرے گی. اسپیشلی وین لائنگ ڈاؤن, جب وہ لیٹے گا یا لیٹے گی, آر ٹرننگ دا ان بیڈ, یا چرپائی پہ ٹرن کرے گی, یعنی چرپائی پہ بیٹھی ہے تو اس میں ٹرن کرے گی تو چکر آئیں گے, یا لیٹنے سے چکر آئیں گے. ایک بات, موونگ دا ہیڈ سلائٹلی, یا ذرا سا بھی سر کو ایسے ہلائے گی تو اسے چکر آئیں گے. آر ایون آئیز, حتیٰ کہ آنکھوں کو بھی ہلائے گی تو بھی چکر آئیں گے. اچھا, اس کی کونیم کی خاص بات یہ بھی ہے کہ مریض یہ کہے گا ڈاکٹر صاحب مجھے ایسا لگتا ہے میری چرپائی گھوم رہی ہے, جب میں چرپائی پہ بیٹھتا ہوں تب, تو بھی کونیم کام کرتی ہے. پھر کہتا ہے جی ورٹیگو مسٹ کیپ ہیڈ پرفیکٹلی اسٹل, مست لازمی طور پہ کیپ ہیڈ, وہ سر کو کیا کرے گی لازمی طور پہ ایسے سیدھا رکھ کے بیٹھے گی, ہلائے گی نہیں اس کو, اس ڈر سے کہ اسے چکر آئیں گے. وہ مسٹ کیپ اسٹل, وہ سر کو بالکل جو ہے نا سر کو بالکل فٹ کر کے رکھے گی, ہلائے گی نہیں چکر آنے کے ڈر سے. ان ٹرننگ دا ہیڈ ٹو دا لیفٹ, اب اس نے ایک اور خاص بتا دی کہ سر کو لیفٹ سائڈ کی طرف گھمانے سے بھی اس کو چکر آتے ہیں. ہلکا سا گھمانے سے چکر آتے ہیں, چارپائی کے اوپر لیٹنے سے چکر آتے ہیں, سر کو گھمانے سے, اور خاص طور پہ لیفٹ سائڈ پہ گھمانے سے چکر آتے ہیں. پھر آگے کہتا ہے جی کالوسائنٹ, کہ کولوسائنٹ بھی اس میں کام کرتے ہیں. تو کولوسائنٹ کی سیپریٹ علامت کیا ہے کہ سر کو کوئکلی ٹرن کرنے سے, اگر تیزی کے ساتھ سر کو گھماتی ہے اور وہ بھی لیفٹ سائڈ پہ, پھر اگر چکر آتے ہیں تو پھر ہماری کولوسائنٹ وہاں پہ کام کرتی ہے. کوئکلی ٹرننگ ہیڈ ٹو دا لیفٹ سائڈ کازز ورٹیگو, یہ آپ کی کولوسائنٹ آئے گی. پھر کہتا ہے ورٹیگو آف اولڈ پیپل, بوڑھے لوگوں کو اگر چکر آتے ہیں تو بھی آپ کی میڈیسن کام کرتی ہے, اور اگر بوڑھا کمارا بھی ہے تو پھر 100% یہ کام کرے گی. ود اوورین اینڈ یوٹرائن کمپلینٹس, اگر اس کے ساتھ اوورین یا یوٹرائن کمپلینٹس, آپ یہ لیڈیز کی بات کر رہا ہے, ان کے ایشوز کے ساتھ اگر چکر آتے ہیں تو بھی آپ کی کونیم کام کرے گی. اور اگر لیڈیز میں بھی وہی کمارے والا مسئلہ بھی ہے, اولڈ میڈز ہے, تو پھر لازمن کام کرے گی. کہتا ہے کف ان اسپازموڈک پیروکسزم, کھانسی ہوگی. اسپازموڈک پیروکسزم کی مطلب یہ ہے کہ دورے کی شکل میں آئے گی اور وقفے کے ساتھ آئے گی. کاز بائی ڈرائی اسپاٹ ان لیرکس, سانس کی نالی میں ایسے لگتا ہے کہ کوئی خشک اسپاٹ ہے اور اس کی وجہ سے کھانسی آتی ہے, تو آپ کو میڈیسن بنے گی کونیا. لیکن اگر آپ کے گلے میں, تھروٹ میں خشک اسپاٹ آپ کو لگتا ہے اور پھر کھانسی آتی ہے, تو آپ کی میڈیسن بنے گی ایکٹاریسیموزا یا سیمیوسیفیوا. یہ دو نام ہیں اس کا, ایکٹاریسیموزا اور سیمیوسیفیوا. ٹھیک ہے. کف ود ایچنگ ان چیسٹ اینڈ تھروٹ, کھانسی اگر آئے کہ چھاتی میں ایچنگ ہو, کھجلی ہو, ان چیسٹ کے اندر اینڈ تھروٹ اور گلے میں, اس کی وجہ سے اگر کھانسی آتی ہے تو کونیم بنتی ہے. لیکن کہتا ہے آیوڈین بھی کام کرتی ہے. آیوڈین کی ایچنگ ہوتی ہے بیہائنڈ دا سٹرنم, ان سٹرنم کے پیچھے اور گلے سے یا نیچے, کہاں تک, آپ کے پھیپڑوں تک, برونکی تک. اس کی ایک خاص نشانی یہ بھی ہے کہ اس کی وہ جو ایچنگ ہے نیچے سے ایسے اوپر کی طرف آئے گی, تھروٹ کی طرف, برونکی سے ایسے اوپر کی طرف آتی ہے, اور اس کی وجہ سے اگر ایچنگ اس وجہ سے بیہائنڈ دا سٹرنم کی وجہ سے کھانسی وغیرہ کا مسئلہ بنتا ہے, تو پھر آپ کی دوائی بنے گی آیوڈین بنتی ہے. پھر کہتا ہے کف ورس ایٹ نائٹ, کھانسی اگر رات کو زیادہ ہوتی ہے, وین لائنگ ڈاؤن, جب وہ لیٹتا ہے یا لیٹتی ہے, اینڈ ڈیورنگ پریگنینسی, اور پریگنینسی کے دوران, تو بھی آپ کی کونیم میڈیسن بنے گی. یہ مریض کا ایک ڈاکٹر صاحب میں چرپائی تھا لیٹا شام تو میرے کو کھانسی آنے لگ گئی تھی, تو بھی یہ میڈیسن بنتی ہے. خاص طور پہ اگر وہ پریگنینسی میں ہے اور پھر رات کو زیادہ ہوتی ہے, تو پھر کنفرم یہی میڈیسن بنتی ہے. ٹھیک ہے. کہتا ہے کاسٹیکم اور کالی برومیم بھی اس میں کام کرتے ہیں. اب کاسٹیکم کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ کاسٹیکم کا مسئلہ موسٹلی رات کو ہی ہوتا ہے. کاسٹیکم کی جو کھانسی ہے اس کو ٹھنڈا پانی پینے سے آرام آ جاتا ہے. کاسٹیکم کی کھانسی موسٹلی ایکسپائریشن سے ہوتی ہے, یعنی آپ سانس باہر نکالیں گے اس کی وجہ سے کھانسی آتی ہے. کاسٹیکم کی کھانسی میں موسٹلی جو ہے وہ شام کے وقت ہوتی ہے اور ایکسپیکٹوریٹڈ ہوتی ہے, ایکسپیکٹوریشن, لیکن وہ نکال نہیں سکتا, دوبارہ نکل لیتا ہے, اور اس میں ہپس میں پین ہوتا ہے جب اس کی کھانسی ہوتی ہے کاسٹیکم میں. پھر کہتا ہے کالی برومیم بھی اس میں کام کرتی ہے. کالی برومیم کی جو کھانسی ہے وہ نروس کف ہے, ہارڈ کف ہے, سخت قسم کی ہے, اور تقریباً نہ رکنے والی ہے, اور وہ اسپیشلی پریگنینسی میں ہوتی ہے. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ اس وجہ سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے تھریٹنڈ ہوتا ہے کہ جو پریگنینسی ہے وہ جو ہے نا وہ ابارشن ہو جائے گا, مطلب اگر اگلی منتھ میں ہے تو وہ ابارشن کی وجہ بھی بعض اوقات کالی برومیم کی میڈیسن بن سکتی ہے وہ کھانسی. تو وہاں پہ ہماری نروس کف میں کالی برومیم آتی ہے.
कहता है ग्रेट डिफिकल्टी इन वाइडिंग यूरिन, छोटा पेशाब करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है वाइडिंग यूरिन, यूरिन करते वक्त। फ्लो इंटरमिट्स देन फ्लो अगेन, फ्लो रुक जाता है और फिर शुरू हो जाता है, फ्लो इंटरमिट्स वक्फा लेता है और फिर शुरू हो जाता है। प्रोस्टेटिक और यूट्राइन अफेक्शन, प्रोस्टेट यानी प्रोस्टेट ग्लैंड के बहुत ज्यादा पेशेंट है, प्रोस्टेट्स का कोई मसला हो या यूट्राइन का कोई मसला हो, देखें ये दो को साथ लेके चल रहा है, मेल को भी और फीमेल को भी, यानी कि प्रोस्टेट का उसका कोई इश्यू है या उनका यूट्राइन का कोई इश्यू है और उसकी वजह से छोटा पेशाब रुकता है और फिर चल पड़ता है, या उसके कोई और इश्यूज आ रहे हैं, तो उसमें आपकी कोनियम काम करती है। मेंसेस फीबल सप्रेस्ड, माहवारी का फीबल मतलब होता है सुस्त होना, स्लो स्लो आना, थोड़े आना, सप्रेस दब जाना किस चीज का। या कहता है मेंसेस टू लेट, बहुत देर से आना, स्केंटी थोड़े होना, ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन और थोड़े वक्त दिनों के लिए आना, शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए आना। विद रैश ऑफ स्मॉल रेड पिंपल्स ओवर द बॉडी व्हेन विच सीज विद द फ्लो, यानी कि आपकी बॉडी के ऊपर या स्पेशली चेस्ट के ऊपर रेड किस्म के पिंपल जाहिर होने लग जाएंगे, कब, जब माहवारी आने वाली होती है तो। लेकिन जैसी माहवारी स्टार्ट होती है तो वो दाने या वो जो रैशेस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। तो कहता है डल का मारा भी इसमें काम करती है। तो कहता है बिफोर मेंस्ट्रुएशन अगर बॉडी पे रैशेस बन जाते हैं बिफोर मेंस्ट्रुएशन तो उसमें डल का मारा भी काम करती है। लेकिन अगर प्रोफ्यूज मेंसेस हो और फिर बॉडी पे रैशेस बने, पूरी बॉडी की बात कर, पूरी बॉडी पे रैशेस बने, तो बेलाडोना और ग्रेफाइड भी काम करती है। तो बेलाडोना हम क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट कर लेंगे प्यूबर्टी में, और ग्रेफाइड जब सन्यास का मामला नजदीक है उस वक्त अगर बने, लेकिन परफ्यूज मेंसेस हो, तो अब कोनियम में परफ्यूज नहीं है, सेकेंडरी मेंसेस है, तो आपकी कोनियम भी काम करती है उसमें। ठीक है। फिर कहता है स्टॉप बाय टेकिंग कोल्ड, अगर मेंसेस रुक जाए, स्टॉप का मतलब होता है रुक जाना किसी चीज तक, यानी चल रहे थे रुक गए, ठंड लगने से या ठंडा पानी पीने से उसकी वजह से अगर कोई मसला बनता है, या ठंडी हवा लगे, स्टॉप बाय टेकिंग कोल्ड, कोल्ड लेने से, अब लेने का शक्ल पानी की शक्ल में भी हो सकता है और ठंड लगने की वजह भी हो सकती है, तो उसमें भी कोनियम काम करती है। बाय पुटिंग हैंड इन कोल्ड वाटर, या ठंडे पानी में हाथ डालने से अगर मसला बन जाता है, रुक जाते हैं या सप्रेस हो जाते हैं, तो भी आपकी कोनियम काम करती है। तो कहता है लैक डेफलोरेटम भी इसमें काम करती है। दूध का गिलास पीने से, यानी कि दूध पीने से, आप गिलास को निकाल दें, दूध का कप पीने से या गिलास पीने से अगर मेंसेस रुक जाते हैं, अब मेंसेस थे उस दौरान दूध पिया और वो रुक गए, तो भी आपकी लेफ्ट डेफ काम करती है। इसके अलावा ठंडे पानी में हाथ डालने से अगर रुक जाए तो लेफ्ट डेफ भी काम करती है उसमें। ठीक है जी, पुटिंग द हैंड इन द कोल्ड वाटर, तो उसमें लेफ्ट डेफ भी आपकी काम करती है। फिर कहता है जी लिकोरिया 10 डेज आफ्टर मेंसेस, माहवारी के 10 दिन बाद अगर लिकोरिया की शिकायत आती है, ये कंफर्म फिगर है कि माहवारी के अगर 10 दिन बाद लिकोरिया का कोई इश्यू बनता है तो आपकी कोनियम काम करती है। तो कहता है बोरेक्स और बोविस्टा भी इसमें काम करती है। अब बोरेक्स की क्या इश्यू है कि बोरेक्स का जो लिकोरिया है, एक तो वो ये होगा कि टांगों की तरफ नीचे तरफ बह जाएगा और ऐसे लगेगा कि जैसे गर्म पानी जा रहा है। दूसरा वो स्टार्ची होगा, लेसदार होगा और चिपचिपा होगा, यानी कि वो जिस तरह कलफ होता है ना इस तरह का होगा, ऑफ वाइट टाइप होता है, कपड़े पे जहां लगेगा तो वो बाद में अगर आप कपड़े को इस तरह अकड़ा हुआ होगा कपड़ा उस जगह पे, जैसे इस पे कलफ लगा हो, इस तरह की कहानी बोरेक्स में होगी। और फियर ऑफ डाउनवर्ड मोशन भी है उसमें। तो मोस्टली बड़ी अलामत ये भी है कि ऐसे लगेगा टांग पे जैसे नीचे गर्म पानी की तरह बह रहा है। तो बोविस्टा ये है कि बोविस्टा में 2-3 दिन पहले और 2-3 दिन बाद होगा इसमें, जो बोविस्टा का लिकोरिया माहवारी से कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद होता है इसमें। फिर कहता है जी एसिड, इसका लिकोरिया एसिड के खराशदार होगा, ब्लडी, ब्लड की शक्ल में भी होता है, मिल्की सफेद रंग का होता है, यानी दूध की तरह, प्रोफ्यूज ज्यादा होता है, थिक गाढ़ा होता है, इंटरमीडिएट और वक्फे की शक्ल में आता है। लेकिन इसमें जो बड़ी अलामत याद रखने वाली है वो माहवारी के 10 दिन बाद लिकोरिया आने वाली है, क्योंकि हमेशा किसी भी दवाई की अलामत हमने पकड़नी है, बाकी छोटी खुद ब खुद याद हो जाती है, वो बड़ी हमें याद होनी चाहिए, तो छोटी खुद ब खुद साथ में पहले याद हो जाती है। फिर कहता है बैड इफेक्ट्स ऑफ सप्रेस सेक्सुअल डिजायर, अब ये सबसे अहम अलामत है और उस पहले वाली अलामत को लिंक करेगी जहां आपने कंवारापन पढ़ा था, कि बुरे असरात ऑफ सप्रेस सेक्सुअल डिजायर, सेक्स की जो डिजायर है उनको दबाने के बुरे असरात, क्योंकि सेक्स की डिजायर तो मेल और फीमेल दोनों में होती है, नौजवान बूढ़े सब में होती हैं, लेकिन कंवारा जो बंदा है वो दबाता रहा है और अब यहाँ पे आ गया स्टेज पे, तो उसकी जो ख्वाहिशात थी, जो जज्बात थे, चाहे उसने किसी भी वजह से वो पूरी नहीं की या किसी भी वजह से वो ख्वाहिशात दब गई, तो उनके अगर बुरे असरात हैं तो लाजिमी बात है उनके बुरे असरात मोस्टली उन्हीं अज़ाब पे होंगे जो उनके साथ लिंक है, या वो मेंटली तौर पे भी उसे अफेक्ट कर सकते हैं। तो उनके बुरे असरात के लिए हमारी ये बेस्ट मेडिसिन है आर सप्रेस्ड मेंसेस, या मेंसेस दब जाएं उसके बुरे असरात, तो उसमें भी ये काम करती है। नॉन ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्सुअल इंस्टिंक्ट, यानी जिनसी जिबिल्लत जो है उसकी अदम तस्कीन, यानी कि वो जो ख्वाहिश पूरी करनी थी नहीं हो सकी, तो उनको किसी भी वजह से जो भी कहानी बनी, वो बैड इफेक्ट्स ऑफ द सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर ही है, वो ये भी वही चीज है। आर फ्रॉम एक्सेसिव इंटेलिजेंस, यहां से एक बात और लिख दी
کہ اس کے برے اثرات یا پھر وہ بہت زیادہ انوالو رہا ہے، اس کے برے اثرات کے لیے بھی آپ کی کونیم کام کرے. کہتا ہے aversion to light، لائٹ سے نفرت ہوتی ہے وداؤٹ انفلمیشن آف آئیز، اسے لائٹ سے نفرت ہوتی ہے، انفلمیشن آف آئیز نہیں ہوتی، یعنی آنکھوں کو انفلمیشن اسے نہیں ہے، لیکن اسے نفرت ہے لائٹ سے، روشنی سے نفرت ہے. aversion to light without inflammation of the eyes. پھر وہ کہتا ہے worse from using eyes in artificial light، یعنی اگر کوئی آنکھوں کا ایشو بنا ہے اور اس نے آنکھیں یوز کی ہیں آرٹیفیشل لائٹ پہ زیادہ کام کرنے کی وجہ سے، اس کے رزلٹ کے لیے بھی میڈیسن کام کرتی ہے. often the student remedy for night work، اکثر جو اسٹوڈنٹ رات کو لیٹ تک پڑھتے رہتے ہیں اور خوبصورت بلب کی روشنی میں یا آرٹیفیشل لائٹ میں، تو ان کے لیے بڑا اچھا کام کرتی ہے. انٹینس فوٹوفوبیا، شدید قسم کا فوٹوفوبیا ہے، یعنی روشنی اس سے برداشت نہیں ہوتی، تو اس میں بھی یہ کام کرتی ہے. تو کہتا ہے اس میں سورائنم بھی کام کرتی ہے. سورائنم کے مریض کو بھی انٹینس فوٹوفوبیا ہوتا ہے، شدید قسم کی فوٹوفوبیا ہوتی ہے، آنکھوں میں درد بھی ہوتا ہے اور اس میں پین بھی ہوتی ہے. اس میں جو سورائنم ہے اس میں مطلب اس کو آنکھوں میں روشنی برداشت نہیں ہوتی، اس کی آنکھوں میں پین ہوتی ہے، انفلمیشن ہوئی ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جو باہر لیڈز ہیں ان میں انفلمیشن ہوئی ہوتی ہے، ریڈ ہوئی ہوتی ہیں، بالکل سرخ ہوئی ہوتی ہے. کہتا ہے اسویٹ ڈے اینڈ نائٹ، دن اور رات دونوں میں اس کو پسینہ آتا ہے. ایز سون ایز ون سلیپ، جیسے ہی وہ سوتا ہے، اور ایون وین کلوزنگ آئیز، یا جیسے ہی وہ آنکھیں بند کرتا ہے. تو یہاں پہ جو خاص بات یہ ہے کہ جب وہ سوتا ہے یا آنکھیں بند کرتا ہے تو اسے پسینہ آتا ہے، کہ دن اور رات دونوں کو آتا ہے، لیکن خاص طور پہ کب آتا ہے؟ جب وہ سوتا ہے، ایز ون سلیپ اور ایون ون کلوزنگ، یعنی سویا نہیں ہے، صرف آنکھیں بند کی ہے تو بھی پسینہ شروع ہو جائے گا. تو اب اس کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے سنکونا، یعنی یہ چائنا ہے، چائنا کی بات کر رہا ہے کہ چائنا کے مریض کو بھی پسینہ آتا ہے جب وہ لیٹتا ہے تب، یا جیسے ہی آنکھیں بند کرتا ہے تب، یعنی اسے سونے کے وقت بھی آتا ہے، یا جب لیٹتا نہیں ہے بلکہ کورڈ پارٹس پہ، جب اوپر کو کپڑا کرتا ہے، کورڈ حصہ ہے جو اس کا، وہاں پہ بھی آتا ہے، اور آنکھیں بند کرنے سے بھی آتا ہے. تو ان دونوں میں جو چیز کامن ہوگی وہ یہ ہے کہ آنکھیں بند کرنے سے دونوں میں پسینہ آتا ہے. تو اس میں فرق یہ ہے کہ اس کو جیسے ہی سوتا ہے، جیسے ہی آنکھ بند کرتا ہے آ جاتا ہے، اور اس میں کیا ہے کہ وہ صرف یعنی سونے کی کوشش کر رہا ہے یا لیٹ رہا ہے یا اوپر کو کپڑا کیا ہوگا کورڈ سے، اس وقت اسے پسینہ آتا ہے. The patient require conium often improve from the wine or stimulants. جو جس مریض کو کونیم وغیرہ چاہیے ہوتا ہے وہ اکثر شراب پینے سے یا stimulants، though the person susceptible to conium cannot take alcoholic stimulants when in health. یعنی کہ جو مریض کونیم سے susceptible ہوتا ہے، وہ جب صحت کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ کونیم نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ یعنی کہ جو الکولک چیزیں ہیں جیسے کوئی سٹیمولنٹس وغیرہ ہو گئے، کوئی دوائیاں وغیرہ ہوں گی جس میں کوئی نشہ آور چیز ہوتی ہے، یا کوئی جو شراب وغیرہ، کیونکہ ہمارے ملک میں اس طرح نہیں ہے لیکن فارن کنٹری میں تو وہ اس طرح پیتے ہیں، تو جو بندہ ان سے سسپٹیبل ہے وہ آٹومیٹیکلی کونیم سے بھی سسپٹیبل ہوتا ہے، وہ یہ نہیں پی سکتا. یعنی جو کونیم سے جو وہ نہیں پیتا تو اس پہ آٹومیٹیکلی کونیم کا اثر زیادہ اچھا ہوتا ہے. کمپیئر آرنیکا رسٹاکس ان کنٹیوژن، اب یہ وجوہات کی بنیاد پر دوائیاں الگ کرے گا. یہاں پہ کمپیئر آرنیکا رسٹاکس ان کنٹیوژن، کیا آرنیکا اور رسٹاکس کو کمپیئر کریں کنٹیوژن میں. اب دیکھیں کونیم میں ہم نے پڑھا ہے کہ بلو اور فال کی وجہ سے اگر مسئلہ بنتا ہے تو وہ گرا ہے یا ایسے کوئی چیز پھینکی گئی ہے تو کنٹیوژن. اور کنٹیوژن کیا ہے؟ کسی ایسی چیز سے مارا جس پہ نشان نہ بن، تو بلو کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ہسٹری یہ ہے کہ ایسے پھینکی گئی ہے یا گرنے کی وجہ سے تو کونیم آئے گی. کنٹیوژن یا کنکشن ہے، یعنی کہ ٹکراؤ ہوا ہے آپس میں اور جھٹکے والا پین ہوا ہے، یا جھٹکا لگا ہے کہیں پہ، یا کوئی چیز لگی ہے اور نیچے نشان بن گئے، کنٹیوژن بن گئی ہے، تو اس میں آرنیکا آئے گی آپ کی. اور فال یا اس کا مسئلہ آگے کیا اس کا کیا بلو کا ہے تو آپ کی کونیم آئے گی. اور رسٹاکس، یا رسٹاکس کا مطلب یہ سپرین یا سٹرین کا مسئلہ ہے لیگمنٹس کا، جہاں پہ لیگمنٹس آپ کے ٹچ ہیں اس ہڈی کے اوپر سے وہ چھل گئے ہیں یا کھچ گئے ہیں یا اس میں کھچاؤ آ گیا ہے، تو اس میں آپ کی رسٹاکس آئے گی. آرسینک اسٹیرس ان کینسر، کینسر میں یہ ہے کہ وہ جو زخم بنتا ہے اس میں جلن والا درد ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے اس میں آگ لگی ہوئی ہے، جیسے کوئلہ رکھا ہوا ہے کسی نے، اتنی سویر قسم کی برننگ پین ہوتی ہے، تو اس میں آرسینک آتی ہے آپ کی. اور مزے کی بات اس کو گرمی سے آرام بھی آتا ہے، آگ کے نزدیک بیٹھے گا سکون آئے گا اس کو. اسٹیرس روبن میں آپ کو آلریڈی بتا چکا ہوں، اسٹیرس روبن کینسر کی سب سے بڑی میڈیسن ہے کہ آپ اسپیشلی بریسٹ کینسر میں اور سافٹ قسم کا کینسر ہو تو اس میں اسٹیرس روبن بھی کام کرتی ہے. تو کہتا ہے کلکیریا کارب سورینم ان گلینجولر سویلنگ میں بڑا اچھا کام کرتی ہے، گلینڈ سویل ہوئے ہوں تو اس میں یہ دو کام کرتی ہیں. کلکیریا کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی ایسی جگہ پہ وہ کام کر رہا ہو جہاں پہ پاؤں سے ٹھنڈا گائے، یا جو مٹی کا کام کرتے ہیں ان کو ٹھنڈ لگتی ہے، یا ہڈیاں صحیح پرفیکٹ ڈیولپ نہیں ہو رہی، جو اس کے جو سسٹم ہے کھانے کا سیمیلیشن صحیح نہیں ہو رہی، اس ہسٹری کی وجہ سے جو آگے مسئلہ بن رہا ہے تو اس میں آپ کی کلکیریا کارب اگر گلینڈز پہ افیکٹ ہو رہا ہے تو وہ کام کرتی ہے. موسٹلی اگر ٹھنڈے پانی میں پاؤں گیلے ہونے کی وجہ سے یا ٹھنڈی جگہ پہ کام کرتا رہا ہے، کسی ٹھنڈی مٹی میں کام کرتا رہا ہے اور پاؤں سے ٹھنڈ اوپر آئی ہے، اس کی وجہ سے کڈنیز کا کوئی ایشو آ رہا ہے تو یہ بھی گلینڈز ہیں.
تو اس کی وجہ سے ہم کلکیری پار میں بھی جا سکتے ہیں. اور سورائنم ہے, جیسے سورائنم کنسا کی بہت اچھی میڈیسن ہے, کنسی. تو آپ جب بھی کنسی یا ٹانسل ملتے جلتے ہیں, کنسی میں کیا ہوتا ہے, گلا خراب ہوتا ہے, پین ہوتی ہے, جگہ ریڈ ہو جاتی ہے اندر سے, جسم درد کرتا ہے, آپ وہ چیز نکلیں گے تو درد ہوگا, اور درد کہاں پہ جائے گا, کانوں کی طرف جائے گا اس میں کنسی میں. تو یہ بریٹا کار کے ساتھ اچھا کام کرتی ہے. بریٹا کار اس میں فرق یہ ہے کہ بریٹا کار میں پین لیس ہوتا ہے, آپ ایسے نکلیں گے کوئی چیز تو آپ کو درد نہیں ہوگا. لیکن یہ دو دی جائیں اگر, تو یہ سورائنم پہلے دن خالی پیٹ, تو یہ صرف اسے ٹھیک نہیں کرتی بلکہ اس کو ایریڈیکیٹ کرتی ہے, اس کو جڑ سے ختم کر دیتی ہے کونے میں, اس کو جو ہے نا آپ کے کنسی کے مسئلے کو. تو اس میں سورائنم بھی آپ کی کام کرتی ہے اس حوالے سے. از فالوڈ ویل بائی, ان کے بعد اچھا کام کرتی ہے ان ٹیومر آف میموری ود تھریٹنگ میلیگنینسی. یہ سورائنم کے ساتھ بہت اچھا کام کرتی ہے جہاں پہ میموری ٹیومر میں یہ خطرہ ہو کہ یہ میلیگنینسی کی طرف چلا جائے گا. تو کہتا ہے اگراویشن ہوتی ہے اس کی کب, رات کے وقت, لائنگ ڈاؤن, لیٹنے سے, جیسے ہم نے پڑھا ہے کہ چکر آتے ہیں لیٹنے سے, اور رات کے وقت اس کا مسئلہ زیادہ بنتا ہے جیسے کھانسی والا معاملہ تھا. ٹرننگ اور رائزنگ اپ, ٹرن کرنے سے, گھومنے سے, یعنی چکر آتے ہیں, اور رائزنگ اپ یا اٹھنے سے مسئلہ اس کا بنتا ہے. ان بیڈ, چارپائی میں, یعنی چارپائی میں ٹرن کرنے سے یا چارپائی کے اوپر اٹھ کے بیٹھ جانے سے, چارپائی میں بیٹھے اور اٹھ کے بیٹھ گئے تو اس سے مسئلہ بڑھ جاتا ہے. بہت اہم بات لکھی ہوئی آگے سیمی کالن میں, سلیبسی. سلیبسی کہتے ہیں کنوارا پن, تو کہتا ہے اس میں اس کا مسئلہ بڑھ جاتا ہے. تو یہ کنوارا مجھے لاگت دے سکتے ہیں. تو یہ جناب آپ کی کونیم, اس میں اگر آپ نے کوئی سوال جواب پوچھنا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں.